Assalamu alaikum everyone. You are watching Ground Zero podcast with me, Mamoona Salim. Welcome to another episode. Today we have a very special guest, Adnan Amir. He's a journalist covering Pakistan for Nikki Asia. Nikki Asia is the third largest financial newspaper. Adnan Amir covers politics, economy, development, conflict, and security. His area of focus includes conflict, the Chinese projects in Pakistan. Adnan is also the founder and editor of Balochistan Voices, a community-based online newspaper covering the issues of Balochistan that are ignored by mainstream media. He has won 8 journalism awards, including the Best in Business Award from the Society for Advancing Business, Editing and Writing, and the Association for Business Journalists based in USA. Adnan was a Chevening South Asian Journalism Fellow in 2018 at the University of Westminster, London. السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں تھینک یو بالکل ٹھیک سو ہوں. مچ آپ کا آنے کا، آپ نے وقت نکالا. نہیں، تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو. عدنان، بلوچستان پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ اس کو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر، اور آپ مختلف چینلز پہ اس کے اوپر انالیسس بھی دیتے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ، اگر ہم اس کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس دیکھیں تو وہ انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ سب سے زیادہ جو ایسے کون سے وہ پریسنگ ایشوز ہیں جو کہ لوگ بلوچستان میں فیس کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ وہاں پہ کیسے ایڈریس کرتی ہے؟ جی اچھا، اس میں جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے اگنورینس کا. خاص طور پہ اگر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہم کیپیٹل میں بیٹھے ہیں، تو جو لوگ ہیں ان کو بلوچستان کے بارے میں، بیسک ایشوز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. اگر انفارمیشن ہے تو وہ سپرفیشل ہے، ان کو اس کی کازز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اور وہ ایک جو ایک فیک نیوز ہے، جو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جو ورژن ہے لوگ پھیلاتے ہیں، وہی لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. تو اس کی ایک جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے بارے میں اتنا نہیں بولتے جتنا، یا ان کو اتنا بولنے نہیں دیا جاتا جتنا دوسرے لوگ بولتے ہیں. سو اس کی وجہ سے یہ ایک اگنورنس کا پرابلم ہے. تو ابھی آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف کہ آپ نے کہا سب سے بڑے مسئلے کون ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو نو ڈاؤٹ سیکیورٹی کا ہے کہ بلوچستان بڑے اور جو سب سے ارجنٹ جن کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ آن دا اسپاٹ حل کیے جائیں، یا پھر ان کے لیے ایک پلاننگ ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں آن دا اسپاٹ تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. مطلب اگر ہم کوئی بھی ڈسکشن کریں گے بلوچستان کے بارے میں اور سیکیورٹی کے بارے میں ہم نہیں کریں گے تو وہ فیئر نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے، اور وہ جو حالات ہے وہ دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی تفصیل کے لیے سیکیورٹی کا بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں ایک الگ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جو ڈیلی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لوگوں کی، جیسے کہ بجلی ہو گیا، جیسے کہ گیس ہو گیا، جیسے کمیونیکیشنز کے ایشوز ہو گئے، وہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہاں پہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے پاس بجلی ہے، لیکن بلوچستان میں بہت سارے علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو بجلی ملے گی یا اسٹیٹ کی طرف سے بجلی ملے گی. ایک یہ ہے. دوسرا ایشو ہے کہ وہ جو بلوچستان ہے وہ کافی سرد علاقہ ہے، اور سردی کے لیے آپ کو اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ہمارے ملک میں سورس ہے اس کا گیس، سوئی گیس، اور وہ گیس نکلتی بھی بلوچستان سے 1950 سے وہاں سے نکلتی آ رہی ہے، اور 1955 سے لے کے 1995 تک صرف سوئی سورس تھا پورے پاکستان کو گیس پرووائڈ کرنے کا. 95 کے آنورڈز سندھ کے گیس فیلڈز بھی آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں بلوچستان میں ماں سوائے کوئٹہ کے اور کہیں پہ بھی گیس اویلیبل نہیں ہے. تو جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو سردیوں میں وہ ایٹنگ کیسے کریں. اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی کا ہے کہ جو سورس آف امپلائمنٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے مواقع بھی نہیں. ہسٹوریکلی جو بلوچستان کی جو اکانومی تھی وہ ایک رورل اکانومی تھی، اور وہ لائیو اسٹاک پہ یا جو لمیٹڈ ایگریکلچر پہ بیس کر دی تھی. لیکن اب تو ایک تو پاپولیشن بڑھ گئی ہے، اور جو واٹر ٹیبل ہے وہ کافی زیادہ فال کر گیا ہے. تو وہ جو لائیو اسٹاک ایگریکلچر ہے وہ اس طرح سے نیڈز لوگوں کی فلفل نہیں کر رہا. تو جو گورنمنٹ جابز ہیں چند ایک، وہ بھی اس کے بھی الگ مسئلے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اکانومی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس سورس آف امپلائمنٹ بھی نہیں ہے، جو کہ پھر جنہوں کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہوگی پھر وہ ایک بہت سارے جو سیٹ آف پرابلمز ہے وہ پھر ان کو جنریٹ کرتی ہیں. صحیح. اور اگر ہم یہ امپلائمنٹ کے ایشوز کو دیکھیں یا جتنے بھی ہم اکنامک ایشوز دیکھیں، تو آپ سی پیک کے بارے میں اگر ہم بات کریں، سی پیک یا ریکوڈک جیسے جو پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، جو کہ کافی ان کی جو ہے ایک خاص اماؤنٹ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ اب اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 سال میں ان کی انالیسس کریں تو کیا ٹرانسفارمیشن آئی ہے؟ کچھ بینیفٹ ملا ہے وہاں پہ لوگوں کو اس کا؟ دیکھیں اگر ہم اسپیسیفکلی سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس سے جو لوکل لوگ ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا.
مطلب یہ ایک ہائپ ہے جو کہ سی پیک کا کریٹ کیا گیا، اور اگر ہم پورے ملک کے لیول پہ بھی بات کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلوچستان کے لیول پہ تو خیر بالکل بھی نہیں ہوا. اور جو بھی میگا پروجیکٹس ہیں بلوچستان کی ہسٹری میں رہے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ ایسے سوئی گیس ہو، چاہے وہ ریکوڈک ہو، چاہے وہ سیندک ہو، تو جو مقامی لوگوں کا اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں ملا. اور یہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں میں وہاں پہ گریوینس بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم اسپیسیفکلی سی پیک کی بات کریں تو اس میں ایک تو سی پیک ایسا کنٹروورشل پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بہت کم اویلیبل ہے، یا جتنے اس کے ایگریمنٹس ہیں وہ ابھی تک وہ ایک سیکریسی میں شراؤڈڈ ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ. اور وہ گورنمنٹ والے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے جابس پرووائڈ کیے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ میں ان چیزوں کو کور کرتا ہوں تو اس کے وہ جو فگرس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں، اس طرح کی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ملتی. تو جو بلوچستان کے لوگ ہیں خصوصاً گوادر میں، وہ تو ان کو تو ایسا جیسے کوئی فائدہ نہیں ملا، اور وہاں کے جو بہت سارے جو لمیٹڈ جابس بھی ملی ہیں وہ بھی جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ملی ہیں، ان کو تو نہیں ملی. تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر وہ ایک ریزرویشن ہے کہ جو بھی کوئی میگا پروجیکٹ ہوگا اس سے بجائے میں گین کے ہمارا لاس ہی ہوگا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے جو لوگوں میں بڑھتی ہے. جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ریسنٹ یہاں پہ جو ایک ہائپ تھی پروٹیسٹ کی، اور جو جتنے بھی یہ ہائی ویز جو ہے وہ بند ہوئے، تو یہ ان کا بھی کوئی ان کے ساتھ لنک ہے سی پیک پروجیکٹ کے ساتھ؟ کہ اگر آپ اب جس طرح آپ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں اور اس کو آن گراؤنڈ ریالٹیز آپ کور کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بینیفٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کی جا رہی ہیں، یا پھر کوئی اور سیکیورٹی وہاں پہ کنسرن ہے ایسا کہ یا تو اس کو بند کرنے کے لیے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں بیسکلی دو سیپریٹ پروٹیسٹ ہیں. ایک تو وہ پروٹیسٹ ہیں جو کہ گوادر میں اسپیسیفکلی ہوئے ہیں، وہ 2021 سے آنورڈز ہوئے ہیں، اور وہ جو وہاں کے مسئلوں پہ ہوئے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے مختلف کنسرنس تھے تو اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، وہ تو ایک ہو گیا. لیکن ریسنٹلی جو آج کل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں بہت سارے مسئلے ہیں اور لوگوں کی بہت ساری گریوینسز ہیں، تو لوگوں کے پاس لوگ چاہتے ہیں کہ ان گریوینس ریڈریسل کا کوئی میکینزم ہو تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. تو اس کے لیے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو متعلقہ محکمے ہیں وہاں جائیں، ان کے پاس کوئی کمپلین کریں، وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی جو لوکل اسمبلی ہے اس کے تھرو آواز اٹھائیں، وہ بھی آپ دیکھیں اسمبلیوں کی جو حالت ہے اس پہ بھی اگر ہم آگے بات کریں گے. اور تیسرا ہے کہ کورٹس، وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو جب لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہوتا تو لوگوں کے پاس جو آخری آپشن رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ وہ روڈ بند کریں. تو اس وجہ سے جو بلوچستان میں یہ کافی زیادہ مسئلہ ہے. اور وہ جو دو بڑے ہائی ویز ہیں، ایک کوئٹہ کراچی اور دوسرا کوئٹہ اسلام آباد، یہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ بند ہوتا ہے پروٹیسٹ کی وجہ سے. ایون پچھلے کچھ مہینوں میں تو اتنا زیادہ یہ روڈ بند ہوا ہے کہ ابھی اگر کسی نے ایمرجنسی میں کراچی جانا ہے، کوئٹہ سے کراچی جانا ہے جس میں، تو وہ اس کو جو ہے نا بائی ایئر ہی جانا پڑتا ہے. اور اس وجہ سے جو بائی ایئر ہے اس کی ٹکٹس کی پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ سیٹ ملنا بھی مشکل ہے، بلکہ ایک ایکسٹرا فلائٹ بھی اب چلتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جو بہت سارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اب جو کراچی جانا ہے لوگوں کا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو سیم گوز فار اسلام آباد، جو کوئٹہ اسلام آباد کا روٹ ہے. تو اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان سے جو ہماری کبھی بات ہوتی ہے، مطلب آج سے 20 سال پہلے اگر جو مین ہائی ویز ہیں وہ کوئی 10-20 منٹ کے لیے بھی بند ہوتے تھے تو بہت بڑا ایشو ہو جاتا تھا اور سب کی دوڑیں لگ جاتی تھی کہ ان کو روڈز کو کھلوائیں. ابھی وہ 20-20 گھنٹے بھی بند رہتے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اس کو جو ہے نا اتنا. تو اس وجہ سے وہ جو پورا ایک سسٹم ہے نا وہ کولیپس کر گیا ہے. تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم روڈ بند نہیں کریں گے اور ایک بہت بڑا ایشو کریٹ نہیں کریں گے تو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ بھی حل نہیں ہوں گے. تو اسی کی وجہ سے یہ سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو جو گوادر والے پروٹیسٹ پہ اگر ہم دوبارہ آئیں تو اگست 2021 میں وہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو کہ ابھی ایم پی ہیں گوادر سے، انہوں نے ان پروٹیسٹ کو لیڈ کیا تھا. اور ان کے بہت سارے مطالبات تھے کہ جو گوادر میں بہت سارے ان نیسیسری سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں ان کو کم کیا جائے، اور جو گوادر کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ مچیرے ہیں، وہ فشنگ کرتے ہیں، ان کو جو رکاوٹیں تھیں سمندر میں جانے میں ان کو کم کیا جائے، اور جو ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ ہے وہ ان کو کرنے دی جائے. تو اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، ایک 2021 میں کیا تھا اور 2022 میں بھی کیا تھا. اور اسی پروٹیسٹ موومنٹ کی وجہ سے بعد میں پھر وہ ایم پی اے بھی بنے اور ابھی بھی اس اسمبلی میں بھی ایم پی ہیں. تو یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ مطلب آپ سمجھیں کہ لوگوں کے بلوچستان کے لوگوں کے پاس آخری موقع ہے کہ جتنے بھی اور جو میکینزمز ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنی گریوینس ریڈریس کر سکے وہ مکمل طور پہ نان ایگزسٹنٹ اور ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں. سر اگر ہم سی پیک کی طرف جائیں تو جب یہ اگر ہم اس کا اسٹارٹ دیکھیں تو 2015 سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. ابھی 10 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو. ان 10 سالوں میں وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی، یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اس پہ بات کریں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، کہ ان 10 سالوں میں یہ ایڈریس نہیں کر سکے کہ سی پیک جیسا پروجیکٹ اگر ہمارے ملک میں آ رہا ہے اور بلوچستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بلوچستان کی اسٹیبلٹی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے،
تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں ہمارے پاس وہ اسکل فورس جو ہے وہ موجود ہو اس پروجیکٹ کو وہ کرنے کے لیے اوور کم، مطلب اس کی جو پرابلمس ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے، اور وہ فورس ہمارے پاس موجود ہو تاکہ ہمیں وہاں پہ وہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پہ امپلائی کی جا سکے. دیکھیں سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے آنے سے پہلے میں اوور آل سی پیک پہ بات کروں گا تھوڑی سی. جو 2015 سے جب سی پیک آیا ہے تو اس کو جو یہاں کی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی PMLN کی، انہوں نے اس کو اوور سیل کیا ہے، اس کو بہت زیادہ آئپ دیا، اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے. جتنا اس کا فائدہ ہو سکتا تھا ریئلسٹکلی اس سے کئی زیادہ بڑا چڑھا کے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں گیم چینجر ہوگا، یہ ہوگا، یہ بالکل بھی غلط ہے. ایسا کبھی ڈے ون سے ایسا کوئی پلان تھا ہی نہیں. انہوں نے اس کو ایگزیجریٹ کیا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تو ظاہر لوگ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے تو کلیم تو یہ کیا تھا، اب تو جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ ایک جو لوگوں میں ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سی پیک کے اندر جو انفراسٹرکچر اور جو کمیونیکیشن اسکلس، کمیونیکیشن جو سسٹم ہے وہ جو ہے وہاں پہ آنا تھا، تو اس کی وجہ سے تو ڈیولپمنٹ ہونی تھی. نہیں، اس پہ میں آتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اوور سیل کیا گیا، مطلب کہ جتنا اس نے ریئلسٹکلی آنا تھا انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ یہ آئے گا تو اتنا زیادہ ہوگا اور سب یہاں پہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. تو سب سے پہلے یہ بات غلط ہے. دوسری بات ہے کہ جو اب تک جتنی انویسٹمنٹ کیا ہوئی ہے جو یہ سی پیک کے جو وہ تقریباً $25.4 بلین کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. اس میں سے جو بلوچستان میں لگا ہے وہ لیس دین $1 بلین ہے، اراؤنڈ 900 ملین ہے جو بھی گوادر میں لگا ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف 25 بلین ہے، اس میں سے بھی وہ صرف جو ہے نا 1 بلین سے بھی لیس ہے، یعنی کہ آلموسٹ 4% تک بنتا ہے پورے اس کا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا سی پیک کا کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو کچھ بنے ہیں وہ جیسے کہ اورنج لائن میٹرو بنا ہے لاہور میں، یا جو کراچی لاہور موٹر وے کا ایک سکر ٹو ملتان سیکشن بنا ہے، تو وہاں بلوچستان میں ایسا کوئی پروجیکٹ اس میں ڈے ون سے تھا ہی نہیں. اور اس میں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ایسٹرن روٹ کی یا ویسٹرن روٹ کی، تو ویسٹرن روٹ تو اگین جو PMLN کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ویسے ہی جو وہاں کے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس کے گراؤنڈ پہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، ایٹ لیسٹ جو سی پیک فنڈڈ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ یہ جو جتنا بھی سی پیک ہے یہ سب کے سب جو ہے نا یہ ایک طریقے سے ایگزیجریشن تھی. دوسری بات کہ جو پرومس ہے کہ سی پیک کی وجہ سے جابز آئیں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو گوادر میں ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہو، اکنامک ایکٹیویٹی ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، وہاں پہ بزنسز آئیں تاکہ جابز جنریٹ ہو، لوگ جابز کر سکیں. تو وہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے، جن میں سیکیورٹی شامل ہے، جن میں ہمارے گورننس پرابلمس شامل ہیں، اور جس میں ان ریئلسٹک پلاننگ شامل ہے، اس کی وجہ سے گوادر اس طرح کک آف نہیں کر سکا. تو وہاں پہ بزنس نہیں آ سکے تو وہاں پہ جابز کی جو ہے نا ڈیمانڈ ہے نہیں. تو ابھی بھی جو گوادر میں سی پیک سے ریلیٹڈ چند ایک جابز ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اس میں سے بھی مقامی لوگ چند ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ بہت کم ہے. جو ایک طریقے سے ایک پکچر پیش کی گئی تھی تو وہ بہت کم ہے. تو اگر ہم آگے آپ کہہ رہی ہیں 10 سال کی بات کریں تو بالکل ڈیولپمنٹ تو ریکوائرمنٹ ہے بلوچستان میں، اس میں کافی زیادہ، لیکن اس کو ہم سی پیک پہ بیس نہیں کر سکتے کیونکہ جو سی پیک ہے وہ مطلب از اے تھنگ آف دا پاسٹ ناؤ. اور اس میں جو سی پیک فیز 2 کی بھی بات ہو رہی ہے ابھی، تو اس میں بھی ایسا کوئی کانکریٹ ٹینجیبل چیز نہیں ہے ایون پورے ملک کے جو کہ کوئی ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکے. تو ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں اپنی ریسرچ کی بیس پہ یا جو بھی آپ اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں اسٹوریز میں، تو کیا سی پیک کی وہ جو ایک آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ تو پیس ہے ہی نہیں نا جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، تو فردر کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سی پیک اپنے اس سے چل سکے گا جس طرح ایک وہ کنٹینیوٹی ہے اس کی، یا ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہرڈلز اسی طرح موجود ہیں؟ دیکھیں ہرڈلز اسی طرح موجود ہیں، اور ابھی تو جو فیز 2 ویسے تو بظاہر اسٹارٹ ہو گیا، لیکن فیز 1 کے ابھی تک پروجیکٹس مکمل نہیں ہو سکے. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو گوادر اتنا بڑا شہر ہے سی پیک کے حوالے سے فوکس میں ہے، اس میں ابھی تک الیکٹریسٹی کا یا بجلی کا کوئی اسٹیبل سورس نہیں ہے. ابھی بھی جو بجلی آتی ہے وہ ایران سے آتی ہے، امپورٹ ہو کے آتی ہے، اور ایران کے اندر اپنے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں لائن. تو وہ جو ہے نا مکمل طور پہ گوادر میں تاریکی ہو جاتی ہے، کوئی سورس ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے 2015 سے ایک پلان تھا کہ 300 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ بنایا جائے گا گوادر میں، جو کہ گوادر کی جو الیکٹریسٹی نیڈس کو پورا کرے گا. ابھی تک اس پہ کوئی کام شروع ہی نہیں ہوا، یعنی کہ اگر کام شروع ہوگا بھی تو اس کو 3-4 سال لگیں گے. تو ابھی تک کام اس پہ شروع ہی نہیں ہوا. یعنی ساری جو ہوپس ہیں وہ سی پیک سے جوڑنے کی بجائے کچھ لوکل میکانزم بھی ہونا چاہیے تھا، جو کہ گورنمنٹ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ناکام رہی ہے اس چیز کو پروجیکٹ کرنے میں وہاں پہ. تو آپ اگر ہم دیکھیں تو کیا ایسا وہاں پہ میکانزم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایران پہ ڈپینڈ نہ ہونا پڑے یا سی پیک پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے؟ ایسے کون سے میکانزمس ہونے چاہیے وہاں پہ؟ پروونشل گورنمنٹ کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑا براڈ کویسچن ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ کو تو سب سے پہلے تو یہ کہ پروونشل گورنمنٹ
ایک جینوئن پروونشل گورنمنٹ تو ہونا، وہاں پہ ایک پراپر الیکشنز ہو، ایک پراپر ایک گورنمنٹ آئے جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو. ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگین اس پہ کافی زیادہ کنٹروورسیز ہیں، اگر اس پہ بھی اگر ہم آگے بات کریں تو یہ تو پہلا پرابلم ہے. دوسری جو بات ہے، جس طرح پاکستان کا جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس میں جو پروونشل گورنمنٹ الون وہ اکانومی سے ریلیٹڈ چیزوں کو وہ ڈیل نہیں کر سکتی. بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ ہیں ہی فیڈرل سبجیکٹس، تو اس کے لیے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی مدد لازمی چاہیے جو لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. صحیح ہے. جس طرح ہم نے بات کی اس کے الیکشن کے اوپر یا جو پروونشل جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کنٹروورسیز ہیں، اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ کیا ووٹنگ جو الیکشن ہوا 2024 میں کس طرح سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ووٹنگ کے تھرو آئی، لیکن اسٹل جو ہے وہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اور جو کنٹروورسیز موجود ہیں اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم اور تمام جو سسٹم ایک چلتا ہے اسموتھلی طریقے سے، تو اس پہ آپ بتائیں اپنا انالیسس. جی دیکھیں اب تو یہ بات کلیئر ہے، جتنے بھی اینالسٹ ہیں جتنے بھی آبزرورز ہیں سب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں کہ کتنے متنازع یا کتنے کنٹروورشل الیکشنز تھے. میں نے بھی ایز اے جرنلسٹ ان کو کور کیا ہے، اور اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ تو خیر نہیں، مطلب کم سے کم میرے لائف ٹائم میں یا ریسنٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشنز تھے جو 2024 کے تھے، کہ جس طریقے سے اس دن انٹرنیٹ بند کیا گیا اور جس طریقے سے موبائل سروس بند کی گئی اور سو اینڈ سو فورتھ. تو اس میں جو تو پورے پاکستان میں کنٹروورشل تھے، لیکن بلوچستان کی حد تک کنٹروورسی اس طرح زیادہ ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں اسلام آباد میں اگر جو پہلے نمبر والا جو ریئلسٹکلی جس کو جیتنا تھا وہ نہیں جیتا، جو دوسرے نمبر والا ہے اس کو جتوا دیا گیا، یا تیسرے نمبر والے کو. بلوچستان میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جو کہ لسٹ میں کوئی 10ویں یا 12ویں نمبر پہ تھا اس کو بھی جتوایا گیا ہے. تو اس طرح کی بھی بہت ساری کیسز ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ الیکشنز بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ جیت گئے الیکشن، ان لوگوں کو انہوں نے ہرایا جو کہ پوری زندگی جنہوں نے سیاست کی ہے جن کو سب جانتے ہیں. یعنی ان کی کریڈیبلٹی اسٹل کوسچن ہے. بہت زیادہ کوشچن. اور جو دوسری بات اس میں جو بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے کہ 3 لوگوں کے میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے کلیمز کیے ہیں، کہ جن میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں جو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ الائنڈ ہے. تو ان تینوں نے یہ کلیم کیا ہے ٹی وی پہ آ کے باقاعدہ کہ جو بلوچستان اسمبلی ہے پوری کی پوری وہ کوئی 50 سے 70 ارب میں خریدی گئی ہے. مطلب ان تینوں نے آ کے آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا. تو اس میں بجائے اس میں جانے کے ایگزیکٹلی کیا ہوا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل الیکشن متنازع ہیں، اور اس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایک متنازع الیکشن کی وجہ سے کوئی اسمبلی آئے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی. اور جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ تو جو پورے کا پورا کرائسس ہی یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پاس رائٹ ٹو رول ہو، ہمارے اپنے بندے ہو جو حکومت کریں اور وہ ہمارے مسائل حل کر سکیں. تو جب الیکشن ہی متنازع ہوگا اور ان کے بندے نہیں ہوں گے اسمبلی میں، تو بالکل تو جو مسائل ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھیں گی. تو یہی مسئلہ ہے بلوچستان کا اس وقت موجودہ اسمبلی کا اور موجودہ حکومت کا. اسی وجہ سے لیک آف اٹانومی ہوتی ہے. لیک آف اٹانومی کی وجہ سے جو وہ سویئر پرابلمس آ رہے ہیں وہ آپ کس طرح سے اس کو اسیس کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. جب ایک اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی یا ایک پرسیپشن اس کا یہ ہوگا کہ وہ اللیجیٹیمیٹ ہے جس طرح سے ان کے مخالفین کہتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ پھر ایک اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ مختلف یا وہ سخت فیصلے کر سکے. جیسے کہ ابھی پی پی ایل کے ساتھ جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے اس کے ساتھ بلوچستان کے جو ہے نا انہوں نے کافی عرصے سے جو ڈیوز ہیں وہ نہیں پے کیے تھے، تو موجودہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. تو انہوں نے ریسنٹلی کوئی ڈیل کی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ ڈیل بھی اس کی بھی اس طرح سے لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ خود اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے. اور دوسرا یہ جس طرح سے یہ حکومت بنائی گئی ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، لیکن وہی جو سیم الیکٹیبلز ہے جو اور پارٹی میں ہوتے ہیں وہ اس دفعہ اس میں آ گئے ہیں. تو ان میں آپس میں چپکلش ان کی جاری رہتی ہے. اس میں یہ لڑائی ہوگی کہ چیف منسٹر میں بنوں گا، ابھی بھی چل رہی ہے لڑائی پچھلے دنوں بھی، کہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو ایک کوشش ہوئی لیکن وہ ابھی ناکام ہو گئی، لیکن وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ہوگی. تو اس طرح کی جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں جس طرح کا سیٹ اپ ہے اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں، تو جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوگی تو وہ ان کی سارا کا سارا فوکس سروائیول پہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنی حکومت بچائیں بجائے کہ وہ کچھ کنسٹرکٹیو کام کر سکیں. سر ابھی جو نیو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ان کی پرفارمنس ہے، جو اب ایشوز ہیں جو کرنٹلی پریویلنٹ ہیں بلوچستان میں، وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سالو کر رہے ہیں،
اور کیا ان کی پیس ہے گورنمنٹ کی, کتنے جو ہے وہ سیریس ہیں کہ یہ سارے مسائل حل کیے جا سکیں. ایک ساتھ تو آبویسلی آن دا اسپاٹ وہی والی بات ہے نہیں حل کی جا سکتے, لیکن ایک میکینزم ایک جو ہوتا ہے مینجمنٹ, وہ کیا اس گورنمنٹ کی ہے اس وقت؟ ہاں دیکھیں, اس حکومت کو بھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے ابھی آنے کو, اور ایک بدقسمتی ہے بلوچستان کی کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے جو پرانی والی حکومت سے زیادہ بدتر ہوتی ہے, بہتر نہیں ہوتی, اور سیم گوز فار دا کرنٹ گورنمنٹ. تو ان کے دور میں بھی جو بیڈ گورننس ہے یا جو ایلیگیشنز ہے کرپشن کی وہ بڑی ہیں, اور جو ایک گڈ گورننس ہے یا وہ جو سروس ڈلیوری ہے اس میں بہتری آنے کی بجائے اس میں بدتری آئی ہے. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے بلوچستان جیسے صوبے میں, وہ مکمل طور پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیکیورٹی کی صورتحال پہ, کہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوگی تو گورنمنٹ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے تو سیکیورٹی کی صورتحال بہت زیادہ ابتر ہوئی ہے, تو وہ اس کو ایز ایکسکیوز بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بری ہے, پہ اٹیک ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, تو ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن ادروائز ان کی جو ویسے بھی پرفارمنس ہے سروس ڈلیوری کی, وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ بہتر کی بجائے بدتر ہوئی ہے. اور یہ المیہ ہے بلوچستان کا کہ اگر ہم جتنی بھی حکومتیں دیکھیے تو جو 2013 سے آنورڈز حکومت تھی ڈاکٹر مالک کی, وہ ریلیٹیولی بہتر تھی, پھر جو اس سے اگلی حکومتیں آئیں وہ اس سے بدتر تھیں. تو یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے ہی وقت آگے جا رہا ہے تو بلوچستان کی جو حکومتیں ہیں کارکردگی کے حوالے سے وہ پیچھے جا رہی ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں سیکیورٹی ایشو سے, اگر ہم بی ایل اے کی بات کریں تو بی ایل اے جو ہے وہ کافی اس کا ایک ایسا فیکٹر ہے جو واقعی میں پورے بلوچستان کو اس نے ایک طرح سے ہیمپر کر کے رکھ دیا اس کی پراسپیرٹی کو. کیا یہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرومنگ ہوتی جا رہی ہے اس کی, تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کچھ اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ تو جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ تو پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین سے باہر ہے. وہ تو ایک جو لوکل لیول پہ ان کے پاس ایک سیکیورٹی ایشو ہے. جو پروونشل سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا کام زیادہ سے زیادہ پولیسنگ کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ تو ایک کاؤنٹر انسرجنسی ہے, اور یہ اس کے لیے تو جو فیڈرل فورسز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین سے بھی باہر ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک نیریٹو کی جنگ ہے اس میں وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ امپاورڈ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے علاقے کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے, اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ اگر یا تو آپ نے ان کے ساتھ کانورسیشن کرنی ہے یا کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکیں یہ؟ نہیں, آئیڈیلی تو بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارے پاکستان کے جو رولز ہیں, جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں, تو اس میں زیادہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر, اس کی منشا کے بغیر پروونشل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, جو کاؤنٹر انسرجنسی ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اس میں ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ساتھ ہیں, تو وہ زیادہ فوکس انہی چیزوں پہ لگ رہا ہے جو کہ جنہیں آپ کہتے ہیں جو کائنیٹک آپریشنز ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں, ان میں زیادہ لگ رہا ہے, بجائے کہ جو نان کائنیٹک جو سافٹ اپروچ ہونی چاہیے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز والی, اس پہ جو ہے نا فوکس نہیں ہو پا رہا, خاص طور پہ جب سے پچھلی گورنمنٹ آئی ہے. سر ہم نے دیکھا کہ جو رول ہے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کا وہ لاسٹ فیو ایئرس میں ختم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, اور وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹل ہے کہ جینون پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہو بلوچ پیپل کی, بلوچیوں کی وہاں پہ اس پولیٹیکل سسٹم میں جو پروونشل ہے؟ ہاں دیکھیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اور میرے خیال سے یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی اپنی ناکامیوں کی بھی وجہ سے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت 2 پارٹیز ہیں ہمارے پاس جن کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں. ایک ہے نیشنل پارٹی جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور ایک آج کل ان کا جو ہے نا سٹانس ریلیٹیولی بیٹر ہے, لیکن 2013 سے 18 تک ان کی حکومت تھی. ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر تھے اس پیریڈ میں 2.5 سال کے لیے. تو انہوں نے ان کے دور میں بھی کافی بیڈ گورننس ہوئی اور کافی کرپشن ہوئی, اور وہ ایک تھا ان کا جو ایک پرسیپشن تھا کہ وہ کافی حد تک اس میں خراب ہو گیا, کہ بالکل ان کی پرفارمنس بالکل ایسی تھی جس طریقے سے PMLN یا باقی پارٹیوں کی تھی. پھر جو ایک دوسری پارٹی ہے وہ ہے BNP مینگل. تو وہ تو ڈائریکٹ حکومت میں تو نہیں آئے, لیکن یہ جو PDM کی گورنمنٹ تھی اس میں وہ یہاں پہ فیڈرل منسٹر بھی بنے, اور بلوچستان میں بھی انڈائریکٹلی وہ حکومت میں شامل تھے. تو انہوں نے بھی اپنا پرسیپشن بہت زیادہ خراب کیا. تو ان میں اور بلوچستان عوامی پارٹی میں جو کہ جس طرح آپ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے جو ایک بنائی گئی ہے, اس میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا.
تو جب ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا تو جو ایک عام ووٹر ہے, ایک عام بندہ ہے, وہ پھر جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کو کیوں سپورٹ کرے اور کیوں ان کو ووٹ کرے. تو اسی وجہ سے یہ جو لاسٹ الیکشن گزرا ہے اس میں ایک تو ویسے کنٹروورشل ہیں اور الیکشن ریزلٹس کافی مینیپولیٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ یہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹی ہے ان کو واقعی کم ووٹ ملے ہیں. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. تو جو بلوچستان کے حالات ہیں اس میں ایک طرف تو وہ ایکسٹریم ہے سیپریٹسٹ والی, اور جو دوسرا ایکسٹریم ہے وہ یہ جو فیڈرل پارٹیز ہے PPP PMLN والے ہیں. تو یہ جو نیشنلسٹ ہیں یہ بالکل درمیان میں اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں, نہ وہ اس طرف ہے نہ وہ اس طرف ہے. مطلب وہ کوئی ایک جینیون موقف بھی اپنا نہیں اپناتے, اور جب ایک اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اپناتے ہیں, جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے PPP PMLN ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ان کو ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا ان کا, وہ نہیں رہا. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو گئے. صحیح. سر میں لاسٹ کویشچن آپ سے کرتی ہوں کہ جرنلسٹ آپ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ساری چیزیں, تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسے کیا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ جائے, پیس آ جائے, اور بلوچستان ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے پاکستان کا, جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ایک صوبہ ہے, اور جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس اور جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس وہ تو ہے ہی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہونا چاہیے, کیا سسٹم ادھر ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں کنٹین ہو جائے, ٹیررزم کنٹین ہو جائے, جو ہمارے ساتھ جو انڈیا کی وہاں پہ اتنی زیادہ پریزنس بڑھ گئی ہے, کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ریئلائزیشن آف دا پرابلم, کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کہ یہ مسئلہ جو ہے نا انڈیا کی انوالومنٹ بالکل ہے اس میں اسٹل ریئلائزیشن ابھی بھی نہیں ہے, میرے خیال سے نہیں ہے. مطلب انڈیا کی انوالومنٹ بالکل ہے وہاں پہ, لیکن ایشو یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ کیوں ہے وہاں پہ, انڈیا کو وہ ایک ایسے کنڈیوسو انوائرمنٹ کیا ملا ہے کہ وہ انوالومنٹ ہے وہاں پہ لوکل ہمارے خود کیا مسئلے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے, اور وہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, وہ ایوالو ہوا ہے پچھلے 70-75 سالوں میں. تو سب سے پہلے اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے اس مسئلے کی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو آپ وہاں پہ حق دیں کہ وہ اپنے جو نمائندے ہیں وہ ان کو منتخب کر سکیں, اور وہ نمائندے پھر حکومت چلا سکیں. وہ اگر ہم الیکشن میں دیکھیں تو جو پچھلے سال کے تو وہ ایسا نہیں ہو رہا. تو جب ایک اس طرح کی حکومت ہوگی جو لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی اور وہ بلوچستان کے حالات دیکھے گی, پھر وہ مذاکرات بھی کر سکتی ہے ان لوگوں سے جو کہ جن کو ہم ناراض کہتے ہیں, جو پہاڑوں پہ ہیں, اور بھی مختلف جو جتنی بھی چیزیں. لیکن اس کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور وہ جو ہے نا چیزوں کو سنبھال سکیں. باقی جتنے مسائل ہیں یہ تو 70-75 سالوں میں بنے ہیں, تو یہ اگر ہم بالکل آج سے صحیح ٹریک پہ بھی جائیں تو ان کو صحیح ہونے میں بھی کم از کم 10 سے 15 یا 20 سال لگیں گے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ ہم صحیح ٹریک پہ جائیں. تو سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ریئلائزیشن آف دا پرابلم ضروری ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کوئک سولوشن نہیں ہے اس مسئلے کا. تو اگر ہم نے پرابلم ریئلائز کر لیا تو 50% آپ سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد ایک سلو اینڈ اسٹڈی ایک پروسیس ہوگا کہ جس میں ہمیں جانا ہوگا, جس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا, کیونکہ اس کا کوئی کوئک سولوشن نہیں ہے. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے جو اگنورنس ہے, جس طرح میں نے پہلی بات کی اس کی, تو اس کو بھی جو ہے نا ایک ہم سب لوگوں کا اس میں کردار ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا تو اس پہ تھوڑی بہت ہم نے بات کی. تو اس طریقے سے اگر ہم بات کریں, آنیسٹ ہم بات کریں, تو میرے خیال سے یہ بھی ایک کنٹریبیوٹ کرے گا اوور آل سولوشن آف دا پرابلم میں. تھینک یو سو مچ عدنان, آپ آئے ہمارے شو میں اور آپ نے ایک جو ہے اپنا انسائٹ فل انالیسس دیا